زیادہ لمبی تمہید کے بغیر ہی جی تمہید تو ہو چکی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پس منظر سے بہت آگاہ کر دیا ہے انہوں نے۔ چونکہ یہ ایک علمی بحث ہو رہی ہے تو اس بحث کا کچھ نجی پس منظر بھی تھا، تو وہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی سعید صاحب نے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، تو اس کو ہم علمی سطح پر ہی رکھتے ہیں اس معاملے کو۔ نجی معاملہ ہے نا سر، اس کا جو حاصل ہے وہ یہاں تک پہنچنا ہے، یعنی وہیں سے یہ جو بھی سوال وجہ ہے دیا۔ جب ہم ایک ٹیبل پہ آگے بات کرنے کے لیے تو وہ جو ظاہر ہے جو اس کی وجہ جو بھی ہے، چلیں اب بات یہاں پہ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ وہاں جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پر میرا موقف کچھ اور تھا، لیکن بعد میں سعید سادھو صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے میرا پروموشن ہو گیا اور میں سعید سادھو صاحب کے منصب پہ فائز ہو گیا، تو پھر میں نے ان کے نقطہ نظر سے بھی تھوڑا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جو تھوڑا بہت میں پڑھ سکا تو وہ میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں کو زیادہ قائل نہیں کر پایا، بلکہ وہ پڑھتے ہوئے مجھے میر کا ایک شعر میرے ہاتھ آیا، جون نگیں میں کی جگر کاوی بہت، جون نگیں میں کی جگر کاوی بہت، کیا نکلتا ہے کسو کا نام سیل۔ یعنی میر کہہ رہے ہیں کہ نام بنانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، اس میں جگر کاوی تک جانا پڑا مجھے۔ اس کے بعد امیر بینائی کا کہنا کہ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت۔ تو ہمارے اساتذہ جس کو میں دیکھتا گیا پڑھتا گیا وہاں سے اسی قسم کی رہنمائی مجھے میسر آتی گئی۔ ہاں بالکل۔ تو میرا خیال ہے ہماری کلاسک کی تمام اساتذہ کے ہاں یہ مضمون کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے کہ خیال جب آتا ہے تو وہ اپنی جو ساخت وہ ساتھ لے کر نہیں آتا، تو اس کو ہم اپنے یعنی اس وقت جس ذہنی کیفیت میں شاعر ہوتا ہے، کہ کبھی نظم کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی غزل کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی نثر لکھ رہا ہوتا ہے کوئی، تو وہ اپنی اس مصروفیت اور ذہنی کیفیت کی حالت میں جس طرح اس سے احاطہ تحریر میں لاتا ہے وہ ایک صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے اس لکھنے والے کی اپنی استطاعت پر، اس کی ریاضت پر اور اس کی مہارت پر۔ ایک دفعہ اسی طرح کی ایک سوشل میڈیا پہ ایک کسی بحث کے اندر ایک سوال اٹھایا گیا آمد اور عورت پر، تو کئی شعراء جو ہے نا ان میں کئی نئے لوگ بھی شامل تھے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پر آمد ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ انہیں قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں ایک سوال اٹھایا تھا، میں نے کہا تھا مجھے یہ بتا دیں کہ بے وزن لکھنے والوں کو بے وزن شعری کیوں عطا ہوتے ہیں، ان پہ بے وزن اشعار کی کیوں آمد ہوتی ہے، اور نثر لکھنے والے کے اوپر نظم کی آمد کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ جو آتا ہے وہ لکھا لکھایا ہوا آتا ہے، اور اس کو ہم اسی صورت میں قابل قبول بنا سکتے ہیں، میرے خیال سے میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے بات کی کائنات کی تخلیق اور اس کے حوالے سے، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس کو بلا تبصرہ میں سنا دیتا ہوں۔ فقط ایک مصرع ہستی کہا ہے، فقط ایک مصرع ہستی کہا ہے، اور اس میں بھی شکست ناروا ہے۔